بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبین، الصلاة والسلام علیک یا جد حسن والحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ساجد اشفاق ہے، میں اکثر آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ آج میری بات چیت کا مقصد ملک کے اندر جو اتنی زیادہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، جو ہر چیز کے اوپر اتنا زیادہ منافع کمایا جا رہا ہے، غریب آدمی کی کوئی سننے والا نہیں ہے، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، یہاں پر بے روزگاری عروج پہ ہے، کرونا نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، موجودہ گورنمنٹ نااہل ترین ثابت ہوئی۔ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ عوام کے لیے کچھ سوچا جائے، نہ کہ ہم صرف اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنی ذات کے لیے سوچیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے جس میں کسان بھی پریشان ہے، جس میں دہقان بھی پریشان ہے، جس میں مزدور بھی پریشان ہے، جس میں ہر وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پریشان ہے، اس کو اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پاکستان کو اگر بچانا ہے تو عوام کو خوشحال کرنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام کو خوشحال کیے بغیر کوئی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ عوام کی خوشحالی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں پر چند مافیاز، میڈیسن مافیا، ڈرگ مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، ملک مافیا، یہ تمام مافیاز اور دیگر مافیاز جن کا کام کنزیومر چیزوں سے ہے، وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ نہ کوئی گورنمنٹ ان کو روک سکتی ہے، نہ کوئی پولیس ان کو روک سکتی ہے، نہ کوئی رینجرز ان کو روک سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بقا ایک فلاحی ریاست میں ہے، اور فلاحی ریاست جب بن سکتی ہے جب عوام کا پارٹیسپیشن ہو۔ عوام کا پارٹیسپیشن کسی چیز میں نہیں ہے۔ جہاں ان کو یہ یقین ہو کہ انہیں کسی بھی مقام پہ ریاست نے اور حکومت نے ان کو شامل کیا ہے۔ خواتین کے الگ مسائل ہیں، بچوں کے الگ مسائل ہیں، یہاں پر ہسپتالوں کے برے حالات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ہے، جو بھی ریاست ہے، وہ تب تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک آگے نہیں بڑھ سکتی، جب تک اس ملک کے غریب عوام خوشحال نہ ہو۔ اگر عوام کو خوشحال نہ کیا گیا، اگر عوام کو ان کے حقوق نہ دیے گئے، اگر عوام کو وہ چیزیں جو ان کا بنیادی حق ہے، جو آئین ان کو فراہم کرتا ہے، اگر وہ نہ دیا گیا تو پاکستان کی بقا خطرے میں ہو جائے گی۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ہمیں سب کو ایک کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ہمیں ان تمام فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا، کیونکہ یہ ایک زہر قاتل ہے جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ انجیکٹ کیا گیا۔ جو امام المنافقین ضیاء الحق نے اس ملک کے اندر یہ فرقہ وارانیت کی زہر ڈالا، جو اس امام المنافقین ضیاء الحق نے اس ملک کے اندر قوم پرستی کی تحریکوں کو ابھارا۔ پاکستان ہم سب ایک ہیں، ہمارا خون ایک جیسا ہے، ہم ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں اور ایک جیسے مر جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے خون کا رنگ ایک ہے۔ تو مجھے آپ کوئی بتا سکے گا کہ اگر کوئی چار آدمی کھڑے ہوں مختلف مسالک کے، مختلف مذاہب کے، ان کا خون دیکھ کے کوئی بتا سکے گا کہ اس کا مذہب کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پہ چلنا ہوگا۔ ہمیں کسی ملا کے کہنے پہ نہیں چلنا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوگا، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، انسانیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور یہ بتانا ہوگا کہ پاکستانی قوم بحیثیت پاکستانی قوم ایک ذمہ دار قوم ہے۔ جب مہنگائی ہوتی ہے، جب بے روزگاری ہوتی ہے، تو یہاں پر جرائم بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قحط پڑا تو
ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہر گھر میں گندم نہیں پہنچا دوں گا میں ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح اگر بغیر یہاں پر عدالتوں کی صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ عام آدمی اور غریب آدمی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ سچا آدمی جو بھی سچا ہوگا، جو بھی ایماندار ہوگا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ 90% ایسے کیسز جس میں غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ 90% ایسے کیسز جس میں خواتین جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ جیلوں میں رہتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نہ انصاف ہے، نہ علاج معالجے کی سہولیات ہیں۔ یہاں پر ملاوٹ کا ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میڈیسن میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کچھ عرصے بعد ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں کیا یہ نہیں پتا کہ ہمیں قبر میں اترنا ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اپنے اپنے ایک ایک ذرے ذرے کا حساب دینا ہے؟ یہاں پر ہم اخلاقیات کی اس گراوٹ میں آ چکے ہیں کہ یہاں سگے خون ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، صرف دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی تھنک ٹینک بنانا چاہیے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ وہ اپنے ہر ایریے میں حکومتوں کو کہوں گا کہ وہ ایسے لوگ بنائیں جو عوام کی فلاح کا سوچیں، جو ملک کی فلاح بہبود کا سوچیں۔ ملک کی ہمیں ڈیفنس سے زیادہ ایجوکیشن کی طرف سے توجہ دینی چاہیے، ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایجوکیشن از ڈیفنس، ڈیفنس از ایجوکیشن۔ اگر تعلیم ہوگی تو ہماری نسل آگے بڑھ سکے گی، اسی میں سے ڈاکٹر بنیں گے، اسی میں سے انجینئر بنیں گے، اسی میں سے ہم ترقی یافتہ قوم کہلائیں گے۔ اگر ہم صرف ڈیفنس پہ خرچ کرتے رہے، ہم صرف ڈیفنس پہ خرچ کرتے رہے تو ملک کنگال ہو چکا ہے اور ہو جائے گا۔ ہمیں ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے، ہمیں صحت کے لیے خرچ کرنا ہے، ہمیں کسان کی بات سننی ہے، ہمیں مزدور کی بات سننی ہے، ہمیں خواتین کی بات سننی ہے، ہمیں بچوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے یا آئندہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی جس میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چانس ملے گا، جس میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چانس اس لیے ملے گا کہ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، پیپلز پارٹی معاف کر دیتی ہے۔ نواز شریف کے اقتدار اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ انتقام میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپنے مخالفین سے لڑائی کریں گے۔ عمران خان کو اقتدار اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے سوائے انتقام کے اور کچھ نہیں کیا، ان کا ٹوٹل فیلئر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو اگر اقتدار ملتا ہے، پیپلز پارٹی کی احساس مزدور، کسان، خواتین اور اسٹوڈنٹس ہیں، تو پیپلز پارٹی کو اپنے مزدوروں کو مضبوط کرنا ہوگا، کسانوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اسٹوڈنٹس کو مضبوط کرنا ہوگا، ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہوگا، اور صحت پہ خرچ کرنا ہوگا، اور خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو کراچی کے جو نمائندگی حقیقی نمائندے ہیں ان سے ڈائلاگ کرنا ہوگا، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے، حیدرآباد کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کو سرائی کی جو بیلٹ ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور ان کے مسائل حل کرنے ہوں گے، اپر پنجاب کے مسائل حل کرنے ہوں گے، بلوچستان کے بلوچوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ تو میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ بہت باتیں ہیں بھائی، بہت باتیں ہیں، لیکن پاکستان اور ہمیں فرقہ واریت کے خلاف لڑنا ہوگا، اور اگر ہم نے فرقہ واریت کو نہیں روکا تو پاکستان میدان جنگ بن جائے گا۔ افغانستان کے مسئلے کے اوپر ہمیں نیوٹرل رہنا ہوگا، ہمیں کسی کا حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں کرنی ہوگی، ہمیں علماء حق کو آگے لانا ہوگا۔ وہ علماء حق شیعوں سے بھی ہوں، سنیوں سے بھی ہوں، دیوبندیوں سے بھی ہوں، بریلویوں سے بھی ہوں، اہل حدیث سے بھی ہوں، وہ مل کر ایک لائحہ عمل تیار کریں گے کہ اس لائحہ عمل کے تحت ایک مینیفیسٹو بنایا جائے گا کہ کوئی عالم
کوئی ملا اس سے آگے تدارک اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. جو بڑھے گا اس پہ بین لگا دیا جائے گا. میرا پیغام انسانیت ہے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے یہ مسائل اگر حل نہ ہوئے تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس میں سے نکلنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا. پاکستان کے مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل کے حل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کے پاس چانس ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان اپنے آپ کو آگے بڑھائے. پاکستان آگے جب بڑھے گا جب پاکستان جو ہے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرے گا. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. انشاءاللہ آئندہ آپ سے کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.